تحریک انصاف کی جانب سے جو اتحادی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو کیا پیشکش کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ ایک جارحانہ پالیٹکس کی ہے اور گورنمنٹ کے اندر تو وہ الائنس بناتے ہیں اسمبلیز کے اندر، لیکن اس سے باہر وہ کوئی اتحادی سیاست اتنی ان کی ہے نہیں۔ تو پہلا تو پوائنٹ یہ ہے، تو تحریک انصاف نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے اگر اتحادی سیاست کرنی ہے تو انہوں نے ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنا دل بڑا کرنا ہے۔ یہ جو محمود خان اچکزئی کو یا باقی رہنماؤں کو جو پہلے راجہ ناصر عباس وغیرہ کو جو شکایات تھیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا، اب شاہد خاقان عباسی بھی اس گروپ میں آ گئے ہیں، تو وہ ایک تو اس چیز کو حل کرنا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر مولانا فضل الرحمان چونکہ ان کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے، وہ اچھے جلسے پریزنٹ کر سکتے ہیں، ان کی یہ ہسٹری ہے، لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کے ساتھ ان کے اختلافات بھی رہے ہیں۔ اب اس سچویشن میں ایسا کون سا پولیٹیکل پیکج ہے جو تحریک انصاف ان کو آفر کر سکتی ہے جس کی بنیاد پر مولانا فضل الرحمان یہ فیصلہ کریں کہ ہاں میں نے، میری پارٹی نے اور میری اسٹریٹ پاور نے تحریک انصاف کے پلڑے میں وزن ڈالنا ہے، یہ جو عید کے بعد ایک تحریک کی بات چل رہی ہے۔ تو اب اس میں تحریک انصاف کے پاس چونکہ صوبائی حکومت ہے، اور صوبائی حکومت وہی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان کے بھی مضبوط حلقے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، اور جہاں پہ ان کا شکوہ بھی ہے کہ مجھے ہرایا گیا۔ بالکل۔ تو اب وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہو سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں کی جا بھی رہی ہے کہ ایک تو جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں ان کے اندر ان ایریاز میں ان کی بات سنی جائے، جو ان کے حلقے ہیں وہاں پر ان کے لوگوں کو یا ان ایریاز کے اندر جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ان کے اوپر بات کی جائے کہ جی یہاں پہ کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح جو تقرر تبادلے ہیں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، ایک آدھ ہوا بھی ہے، اور باقی بڑا تبادلہ میرا خیال ہے جو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا جو ٹرانسفر ہے اس کے اندر بھی اس طرح کی کچھ نہ کچھ نیگوسیشنز شامل ہیں۔ تو اب یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ پھر اس میں آخری ایک پوائنٹ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ممکنہ طور پر جب الیکشنز ہوں گے تو کیا تحریک انصاف کچھ آفر کرے گی JUIF کو ایز اے اتحادی جماعت کے جی اتنی سیٹیں آپ لے لیں، اتنی ہم لے لیتے ہیں۔ وہ تو بڑی ابھی دور ہے، بہت دور کی بات ہے۔ تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان تو جو سامنے ہوگا شاید اس کو دیکھیں گے۔ تو جو سامنے ہے وہ پوسٹنگز ہیں، وہ فنڈز ہیں، وہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے، اپنے کچھ حلقے۔ تو یہ 2 مہینوں میں اگر تحریک انصاف ان کے ساتھ اس چیز کے اوپر کوآپریٹ کرتی ہے خیبر پختونخوا میں، تب مولانا فضل الرحمان پھر میدان میں آئیں گے اور وہ اپنی احتجاجی سیاست کا جو وزن ہے وہ تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈالیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو مولانا فضل الرحمان چونکہ ایک عقل مند سیاستدان ہے تو وہ ایسا نہیں کریں گے کہ پہلے وہ احتجاج کے لیے لوگ بھیج دیں، اس کے بعد وہ انتظار کریں کہ جی میرے مطالبات بھی پورے کریے۔ ٹھیک ہے، یہ رانا صاحب ایسے ہی ہے، ذرا نظامی صاحب سے ہم نے یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے آپ سے بھی کہ یہ جو اپوزیشن گرینڈ الائنس ہے آپ کی نظر میں یہ بنتا اسی طرح سے نظر آ رہا ہے؟ اچھا دیکھو، بات یہ کہ جو الائنسز ہیں نا وہ بنتے ہیں بڑے دل کے ساتھ۔ محترمہ نظیر بھٹو جب بھی الائنس بناتی تھی تو وہ پچھلے بینچوں پہ بیٹھنا پسند کرتی تھی اور آگے مولانا نصر اللہ صاحب کو اور باقی لوگوں کو رکھتی تھی۔ دل بڑا کرنا پڑتا ہے الائنسز کو چلانے کے لیے، اور یہاں پہ تو PTI نے دل بڑا کرنا ہے، فضل الرحمان صاحب نے نہیں کرنا۔ کیونکہ ایک بات سمجھے، PTI فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں، ان کے خلاف نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں PTI کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں براہ راست لڑائی ہے۔ تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اتنا رسک لیں گے کہ وہ اس لڑائی میں اپنی ناراضگی کے نام پر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ تو میرا جواب ہے نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، کسی شکل میں نہیں لیں گے۔ وہ ناراضگی اپنی ان کی اگر آج دور ہو جائے آج ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کا کوئی نظریاتی جنگ نہیں ہے کسی سے بھی، وہ ایک حشریاتی جنگ کرتے ہیں جس میں ان کو اگر فائدہ ہو رہا ہو تو بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہی پالیٹکس ہے۔ تو مجھے یہ جو الائنس ہے وہ اتنا فروٹفل نہیں نظر آ رہا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ PTI پہ جو یہ الزام تھا کہ سولو فلائٹ کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی، اور ایک یہ جو جیسچر کہ جی PTI جو ہے وہ بڑی اگریسو ہے، کسی کو ساتھ نہیں ملاتی، وہ ختم ہو کے ایک یہ، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ نہیں رانا صاحب، ضرورت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو، مجھے لگتا ہے اس وقت تو پنجاب میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم ہر جگہ سے جیتے ہوئے ہیں، دوسرے صوبوں میں کوئی احتجاج نہیں کر پا رہے مؤثر، تو اس طرح کے مضبوط تحریکی لوگ چاہیے انہیں۔ عمران خان صاحب نے جب دھرنا کیا تھا، طاہر القادری صاححب ساتھ میں کھڑے تھے، تو ایسے لوگ چاہیے، پھر جا کے کہیں میرے خیال میں کوئی اسٹریٹ پاور شو کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو پنجاب کی صورتحال بڑی ڈیفرنٹ ہے۔
पंजाब पुलिस ने जिस तरह पीटीआई वर्कर्स के घर पे छापे मारे माजी में, जितनी तोड़ फोड़ की, जिस तरह उठा के ले गए, पता नहीं चलने दिया, आज तक वर्कर घरों से भागे हुए हैं। आज भी जरा कोई पत्ता खड़कता है तो घरों के दरवाजे टूटने शुरू हो जाते हैं। तो पंजाब में तो मरियम साहिबा ने बड़े तरीके से एक अच्छी खौफ की फिजा कायम कर दी है, जिसमें आम वर्कर तो नहीं निकलता डरता। आप अप्रिशिएट कर रहे हैं मरियम साहिबा को मेरे ख्याल में। बिल्कुल, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इतना खौफ फैलाया है, तोड़ फोड़ करके लोगों को उठा के पुलिस से तशद्दुद करवा के एक कामयाब वजीर आला साबित हुई है। तो अब लोग कहते हैं हमारे पास रजिस्ट्री के पैसे नहीं है, हम कहाँ बच्चे की जमानतों के लिए ख्वार होते फिरेंगे। तो वो पंजाब में तो फिलहाल कोई इस तरह का इम्कान नहीं है। फिर पंजाब की क़यादत सारी जो है वो मौजूद ही नहीं है। असलम इकबाल के अभी भाई का भतीजे का इंतकाल हुआ है 4-5 दिन पहले, उनके घर के बाहर पुलिस तो सैकड़ों पुलिस वाले मुसलसल बैठे रहेंगे कहीं असलम इकबाल आ ना जाए। तो इस हालात में जब हमारे अंदर इखलाकियात सारी खत्म हो गई हो, तो वहां पंजाब में आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि गबरू पुत पंजाब दे उठेंगे और वो कोई करने निकल आएंगे। हाँ, मोमेंटम बन जाए तो मैं कह नहीं सकता कि फिर कुछ भी हो जाए, मोमेंटम बन जाए तो बन जाता होता है, लेकिन बज़ाहिर ये है कि पंजाब में तो अभी इम्कान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अकेली आलिया हमजा जो है वो पंजाब के वर्करों को बाहर नहीं निकाल सकती। बाकी पंजाब की क़यादत या कंप्रोमाइज हो चुकी है, या खौफ का शिकार हो चुकी है, या वो चाहते ही नहीं कि इमरान खान बाहर आए। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब और बाकी लोग, इनका सबका तो असर केपीके में ही है बस। तो ये एक तहरीक चलाना या पीटीआई को लेके आना, ये अभी मेरी किताबों में बतौर सहाफ़ी मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि कोई पीटीआई इतनी पोजीशन में है कि पंजाब में से लोगों को निकाल सके। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक जी। ये निज़ामी साहब, ये जो दावा अब आया हामिद रज़ा साहब की तरफ से जी, इमरान खान की नाअहली ख़त्म करने की पेशकश की गई, और ये आज भी यानी उन्होंने इशारा तो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ ही किया ना कि ये घुटने टेके हुए इन्होंने ये वैसे अगर कोई लॉजिक पे आए हम, तो आपको कितना अच्छा, या मालूमात की अगर मैं आपकी बात कर लेता हूँ, तो कितना लगता है ये दुरुस्त है दावा? देखिए, इसमें जो मुज़ाकरात हैं या बैकडोर बातें चल रही हैं, उसमें ये सारे पॉइंट्स डिस्कस तो हुए हैं। इशू ये है कि इलेक्शंस हो चुके हैं, आपकी असम्बलियाँ सेनेट एक्टिव है, आपने हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम कर ली, फुल बेंच के मसले ख़त्म हो गए। अब आपने एक आइनी बेंच बनाया हुआ है जिससे आप चीज़ें अपनी सेट कर सकते हैं। कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक आखिरी मसला रह गया था, वो भी सेटल कर लिया। हम कहते हैं कि जी आखिरी मोर्चा था, वो भी फतह हो गया, यानी हुकूमत ने सारे मोर्चे फतह कर लिए। बिल्कुल। तो अब इसलिए इस वक्त गवर्नमेंट अगर इस तरह की कोई ऑफ़र करती है या इस्टेब्लिशमेंट इस तरह की कोई ऑफ़र करती है, तो उनके सामने उनके माइंड में ये है कि इस वक्त एक कामनेस है, एक सियासी मैदान में खामोशी है। तो इसलिए हमारे सामने इलेक्शन 2018 की मिसाल है कि बहुत उससे पहले गिरफ्तारियां हुई, मुस्लिम लीग नून, एहतजाज, ये सारे मसले हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सेटल डाउन होती गई चीज़ें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़मानतें भी शुरू हो गई। उसके बाद फिर चीज़ें, आपको याद होगा कि मोहम्मद ज़ुबैर अचानक एक नाश्ते पे जनरल बाजवा साहब को भी मिले। तो अब वो तकरीबन 1 साल हो चुका है। तहरीक इंसाफ जो एहतजाजी तहरीक चलाना चाहती थी, जिस स्केल पे लेके जाना चाहती थी, वो नहीं लेके जा सकी। तो इसलिए रियासत इस लिहाज से थोड़ी सी कंफर्टेबल लगती है, और इसी वजह से अगर वो उनको कोई ऑफ़र करेगी कि आप हाउस अरेस्ट में चले जाएँ या कोई इस तरह की 1-2 और चीज़ें हो जाएँ, तो उसके पीछे ये एक पूरी बैकग्राउंड। लेकिन आज